دلوں کی دھڑکن نواز شریف تمام صوبوں کو لایا ہے وہ غریب تمام صوبوں کو لایا ہے وہ غریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے معزز محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب جناب راجہ محمد بشیر خان صاحب امیدوار اسمبلی حلقہ LA26 نیلم 2 محترم زبیر صاحب سابق گورنر سالار یوتھ کی پہچان یوتھ کے قائد جناب کیپٹن صفدر صاحب جناب راجہ محمد بشیر صاحب جاوید لطیف صاحب سینئر وائس صدر لائر فور پنجاب محترمہ فوزیہ صاحبہ سابقہ MNA MPA محترمہ مدیہ صاحبہ سابقہ MPA ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ MNA مصدق ملک صاحب راجہ ایاز صاحب مرکزی سیکرٹری یوتھ حاجی خندر شاہ صاحب امیدوار اسمبلی گلگت حافظ حفیظ الرحمان صاحب سابق وزیر اعلیٰ GB اور ان کے ہمراہ دیگر جتنے مہمان تشریف لائے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اس تقریب کی کاروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے اسٹیج پہ کھڑے ہوئے جتنے بھی میرے بھائی دوست اور بزرگ جو چیئرز کے علاوہ ہیں جو چیئرز پہ بیٹھے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی میرے بھائی خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج خالی کر دیں تاکہ ہم باقاعدگی سے اس تقریب کا آغاز کر سکیں تمام احباب اسٹیج سے خالی کر دیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں مفتی واجد نورانی ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب صحیح کا باقاعدہ آغاز فرمائیں جناب مفتی واجد نورانی ایڈوکیٹ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزمل بانڈے صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول اور ہدیہ تبریک پیش کرے. مزمل بانڈے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیں سب. جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ کوسین ٹھہرے، بشر کی سرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کے بھی کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو. کہاں میں کہاں مد ہے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محترم کیپٹن ستر صاحب تشریف لائے ہیں، ویلکم کریں. نعرہ تکبیر. میں
माशाल्लाह जी, ये कैप्टन सफदर साहब थे जो आपके सामने खड़े होकर दुश्मन को ललकार रहे थे और उनका कहना था सामने इंडिया है, इसलिए मुजाहिदीन के खून को गरमाओ और नारा तकबीर लगाओ। नारा तकबीर, नारा तकबीर। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। कश्मीर वालों, याद है ना, एक सिलेक्टेड वजीर आजम ने हलफ उठाया था तो उससे खातमुन नबीयीन का लफ्ज उसकी जुबान से नहीं निकला था। याद है ना, यहाँ पे मुजाहिद खत्म नबूवत कैप्टन सफदर रवान तशरीफ रखते हैं। यहाँ पे आपका वजीर आजम जिन्होंने इसी असम्बली से खत्म नबूवत का बिल पेश कराया, मुजाहिद खत्म नबूवत फारूक हैदर है, तो नारा लगाऊंगा तो नारे की आवाज ना आए तो मजा नहीं आएगा। ताजदार खत्म नबूवत, आखिर तक हाथ बुलंद करके ताजदार खत्म नबूवत। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कलेजे में ठंड डाल दोगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और एक शेर, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कैप्टन सफदर रवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह गुलाम कादिर साहब, आपको मुबारक हो कि जब आप अपने कानून साज असम्बली के अंदर बतौर स्पीकर बनकर बैठे तो आका अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत के लिए आपने बिल पास किया कि जिस शख्स का अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। आपको खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए, आपको नामूस रसालत की हिफाजत के लिए आज आजाद कश्मीर के अवाम दो तिहाई अक्सरियत से कामयाब करने जा रहे हैं। खत्म नबूवत, आवाज जानी चाहिए इस्लामाबाद तक इमरान खान को। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये रोज़े महशर इन लोगों को पेश किया जाएगा कि या अल्लाह, ये फारूक हैदर की वो टीम थी जिसने नामूस रिसालत का बिल पास किया और आजाद कश्मीर असम्बली ने ये अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत की। जो लोग इनको वोट देंगे, कसम खुदा की रोज़ महशर उनकी भी शिफात हो जाएगी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये खत्म नबूवत की हिफाजत का वोट है 25 जुलाई को। ताजदार खत्म नबूवत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मोहतरम
مریم نواز شریف، کیپٹن صفدر صاحب، کیپٹن صفدر صاحب. اب میں اگلے مقرر نیلم ویلی کی پہچان امیدوار اسمبلی جناب راجہ محمد بشیر خان صاحب، ان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. ان کا ویلکم کریں راجہ محمد بشیر خان. تیرا ویر میرا ویر راجہ بشیر، راجہ بشیر. تیرا ویر میرا ویر، تیرا ویر میرا ویر، تیرا ویر میرا ویر. تشریف لاتے ہیں راجہ محمد بشیر خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوٹ و جبر نست و نابود ہوگا. فتح ہمارے قائد نواز شریف کے بیانی کی ہوگی. یہی مملکت خداداد پاکستان کا مستقبل ہوگا. قابل احترام ذی وقار محترم مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے اکابرین، شاہ غلام قادر صاحب، نیلم ویلی کے غیور عوام، میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، میرے نوجوانوں، اس قوم کا سرمایہ ہو. جس ولولے جوش سے آپ نے میری کشمیری بہن کے استقبال کیا ہے، میں آپ کی دل کی عطا کرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیوں، آزاد کشمیر میں جس ماحول میں وقت الیکشن ہو رہا ہے وہ بڑا بے یقینی کا ماحول ہے. ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے. کشمیر کا سودا ہو گیا ہے. ایک ہی ہماری پہچان ہے، وہ نواز شریف کی صورت میں ہے. آپ سب میرے بہن بھائی دعا کریں کہ 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، پاکستان میں پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آئے گی. آپ دیکھیں کہ 74 سال کی اس لمبے عرصے میں مہنگائی کی سطح سب سے بلند ترین ہے. یعنی ملک کو آٹھویں طاقت بنانے والے نواز شریف صاحب ہیں. جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تو ملک میں پٹرول 120 روپے تھا، سلنڈر 2200 روپے تھا. ملک میں دہشت گردی کی انتہا تھی. ملک میں بجلی کا نام نہیں تھا، اندھیرا تھا. جناب نواز شریف صاحب نے آ کر ملک میں دہشت گردی ختم کی، پورے ملک میں اندھیروں سے نکالا. وہی پٹرول جو 120 روپے میں تھا وہ 60 روپے میں کیا. وہی سلنڈر جو 2200 روپے میں تھا وہ 700 میں کیا. تو میرے بھائیوں،
پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے. پی ٹی آئی کی وہ مثال ہے جس طرح ایک شخص کو، ایک اناری شخص کو ماچس کی تیلی دے کر، ماچس کی ڈبیا دے کر اسے جنگل میں بٹھا دو گے، وہ جب جنگل کو آگ لگائے گا وہ جنگل فوراً ختم ہو جائے گا. یہی مثال ہمارے موجودہ وزیر اعظم کی ہے. اس نے ملک میں تباہی مچا دی، اس نے ملک میں افراتفری مچا دی. میں شاہد خاقان نوازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آزاد کشمیر میں 13ویں ترمیم آپ کے ووٹوں سے لائی، آپ کے ووٹوں کے تعاون سے 2/3 اکثریت ملی، نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑے. تو میرے بھائیوں، آزاد کشمیر کی 13ویں ترمیم کی وجہ سے آزاد کشمیر معاشی لحاظ سے خوشحال ہو گیا. یعنی جس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب نے اقتدار سنبھالا 3 ارب کی حکومت مقروض تھی، تو وہ تمام دن ختم کر کے ملک میں تعمیر ترقی کی گئی، شارع نیلم تعمیر کی گئی، NTS کا نظام بحال کیا گیا، لوگوں کی عزت نفس مجروح نہیں کرنے تھے، آزاد کشمیر کا وقار بحال رکھا. تو میرے بھائیوں، آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نواز شریف کے نظریوں کو ووٹ دیں گے تو یہ کشمیر کی بقا کی معاملہ ہے. عمران خان نے امریکہ میں کشمیر کا سودا کر دیا ہے، جو پورے 73 سال میں نہیں ہوا وہ کام اس نے کیا. تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ شیر پہ مور لگائیں تاکہ کشمیر کو بچائیں، شیر پہ مور لگا کر کشمیر کو بچائیں. میں اپنے ضلع نیلم، میری بہن ضلع نیلم جسے فطرت نے انتہائی فیاضی سے قدرتی وسائل سے نوازا ہے، برف پوش بلند پہاڑوں سے بہتا پانی لیکوڈ گولڈ ہے، تاب سے نسوری تک ذیلی وادیوں سے بہتے ہوئے نالوں سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے. محکمہ معدنی وسائل آزاد کشمیر کے مطابق صرف اس وادی میں $250 بلین کے زیر زمین ذخائر سٹون اور وڈ انڈسٹری ہیں، جہاں کے لوگوں کی معاشی ترقی میں انقلاب لا سکتی ہے. پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست وادی نیلم کے بغیر ادھوری ہے. ان امور پر خصوصی توجہ سری نگر کی آزادی کے لیے ناگزیر ہے. میں سمجھتا ہوں جس طرح خوشحال، مضبوط اور جمہوری پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے لازم ہے، اسی طرح بااختیار، خوشحال اور مضبوط آزاد کشمیر میری دھرتی کے ایسے کی آزادی کے لیے زندگی کی طرح ناگزیر ہے. میں آخر میں آپ تمام بہن بھائیوں کا شکر گزار ہوں جو دور دور سے آئے ہیں، تکلیف کی ہے میری بہنوں نے، میرے نوجوان بچوں نے انتظار کی ہے. تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. انشاءاللہ
میں پوری زندگی آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں گا. آج جس وقت حکم کریں گے راشد بشیر وہیں حاضر ہوگا, آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا. میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. نواز شریف کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, فاروق حیدر کے لیے میری جان بھی حاضر ہے, اس نظریے کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. تو آپ کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے. راجہ بشیر وقت تک آپ کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر خدا. یہ ابھی ہمیں ایک لمبی لسٹ ملی ہے کہ سب لوگوں نے خطاب کرنا ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے قائد کی بیٹی کو سننے آئے ہیں, اور میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنا زیادہ وقت اپنے قائدین کو دیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تاکہ وہ بھرپور انداز سے آپ سے بات کر سکے. اور میں یوتھ ونگ کا شکریہ ادا کرتا. میں پورے کشمیر میں یوتھ کے اندر جو جذبہ دیکھے انشاءاللہ تعالی آزادی کشمیر سے بولے دور دل, اور کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. اور یوتھ اگر چاہے گی تو اسی فاتح بن کے آسے انشاءاللہ کشمیر کو فتح کرسا. اسی کوئی برگر کھانا والے یوتھ نہیں ہے, اے نواز شریف کی یوتھ ہے, اے پی ٹی آئی کی یوتھ نہیں ہے. مدیا پتلونا ناڑا والے اسی ساکھ کھانا والے تو سوٹے مارنا والے. میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے ارد العزیز شاہ غلام قادر یہ وہ گھرانہ ہے کہ برے صغیر میں آج جہاں جہاں اسلام پھیلے تو شاہ غلام قادر کے باوجود گلی گلی عشق مصطفیٰ لے کر اٹھے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تھوڑا اس کا تکبر کر دیے 6 دھماکے کہ کر اللہ اکبر. جاگ پاڑ جاگ پاڑ سے گھبرا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ مریم نواز صاحبہ, اکابرین پاکستان مسلم لیگ نون, راجہ بشیر صاحب امیدوار L26 پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی قائدین, میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, السلام علیکم. میں یوتھ ونگ کے ساتھیوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں مختصر ترین تقریر کرنا چاہتا ہوں. آپ برائے مہربانی ابھی نعرے بازی سے گریز کریں, 2 منٹ میری بات سنیں, اس کے بعد نعرے بازی کرتے رہیں گے. میں خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں مریم نواز صاحبہ کی خطاب سننے کے لیے تشریف لائی ہیں. میں اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ, آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ وادی نیلم کے غیور لوگوں نے 2016 کے انتخابات میں آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ ووٹ اگر کسی کو دیا تھا وہ مجھ جیسے ناچیز شخص کو دیا تھا, اور اتنی بڑی لیڈ دی تھی کہ وہ لیڈ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی, نہ آئندہ کسی کو نصیب ہوگی. میں ایک بات اپنے نوجوانوں کو, رضوان بیٹھو. میں
آپ سب کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اس وادی نیلم میں 180 کلومیٹر، یار یہ آپ لوگ خاموش نہیں ہو سکتے، ڈسٹرب نہ کریں. 180 کلومیٹر لمبی وادی تھی. ایک ایم ایل اے ہوتا تھا. اس ایک ایم ایل اے کی بس کی بات نہیں تھی. ایک ایم ایل اے کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ پورے وادی چلانے سے لے کے توبر تک آپ کا خیال رکھ سکے. یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا کمال تھا. یہ راجہ فاروق حیدر کا اور ہماری کوشش یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ ہم نے اس کو 2 حلقوں میں تقسیم کیا تاکہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سہولیات مہیا کی جا سکے. آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو کوئی نواز شریف سے محبت کرتا ہے، جو کوئی 2 قومی نظریے سے محبت کرتا ہے، جو کوئی پاکستان مسلم لیگ سے محبت کرتا ہے، ابھی خاموشی 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 خاموشی. ابھی میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی وادی نیلم کا باشندہ، چاہے LA-25 ہو، LA-26 ہو، اوپر نیلم ہو، لوور نیلم ہو، یہاں پہ جو کوئی محمد نواز شریف سے محبت کرتا ہے، جو کوئی پاکستان مسلم لیگ کے نظریے پہ بلیو کرتا ہے، جو کوئی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح پہ یقین رکھتا ہے، جو کوئی میرا ساتھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ بشیر اللہ صاحب کو، راجہ بشیر صاحب کو ووٹ دے. یہ افواہیں، یہ جو لوگ منافقتیں کرتے پھرتے ہیں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ ایک ہے اور اس کا قائد میاں محمد نواز شریف ہے. میاں نواز شریف کی قیادت پہ مریم نواز صاحبہ بھی ہے، شہباز شریف بھی ہے، میں بھی ہوں، راجہ فاروق حیدر صاحب بھی ہیں، اور یہ سارے قائدین ہیں. ہم اور رضوان بس کر. یہ ہمارا میڈم، یہ ہمارا بہت قیمتی ساتھی، میں یہ کہتا ہوں یہ بہت قیمتی ساتھی. یہ جس وقت ہمارے جلوسوں کے آگے نعرے لگاتا ہے، اس وقت دل جو ہے کلیجے پہ آ جاتا ہے. میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یاد رکھنا آزاد کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھنا کہ آزاد کشمیر کی یہ حیثیت PTI والے اور وہ جو منحوس پاکستان عمران خان ہے، وہ آزاد کشمیر کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتا ہے. تقسیم کشمیر نامنظور، تقسیم کشمیر، تقسیم کشمیر، تقسیم کشمیر. آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اگست کو، میری بات غور سے سنو، بچے غور سے سنو، میں امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، غور سے. میزان اس کو روکو، ابھی چپ کر کے بیٹھے، خاموشی سے بات سنو. ضروری بات کر رہا ہوں، خاموشی سے بات سنو. میرے بھائیوں، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو ہمت نہیں ہوئی کہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ آئینی طور پر وہ ان کا الحاق کر سکے. 5 اگست کو
2019 کو عمران خان امریکہ میں کشمیر کا سودا کر کے آیا اور اس سودے کے نتیجے میں 5 اگست کو دیکھو کوئی زخمی تو نہیں ہوا, دیکھو ٹھیک ہے بچت ہوگی کوئی, میں آپ سے کہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, 5 اگست کو ہندوستان کشمیر کو آئینی طور پر قبضہ کرتا ہے. 12 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ, 12 تاریخ کو عمران خان صاحب اسمبلی میں آتے ہیں خطاب کرنے کے لیے, تو مجھ سے پوچھتے ہیں کھول دیں اس کو, کھول دیں رسا کھول دو, ایک بچہ چڑھ جاؤ, رسا کھول دیکھے بیٹا, دیکھے یہ رسی کھول دو. اچھا جی میری بات ہوتا بھائی, نوجوانوں اور ہمارے مستقبل کی بات ہے, بات سنو تب نعرے لگانا. 12 تاریخ کو عمران خان اسمبلی میں آتا ہے تو مجھ سے پوچھتا ہے اسپیکر چیمبر میں کہ میں کیا بات کروں. میں نے کہا وزیر اعظم آپ ہیں تو مشورہ مجھ سے مانگیں, آپ وزیر اعظم آپ ہیں, پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ تھے, لیکن ہمارا شرم اس دن سر سے چک گیا جب پاکستان کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اسمبلی کے فلور پہ آ کے کہتا ہے کہ میں ہندوستان کو وارن کرتا ہوں کہ وہ آزاد کشمیر پہ اگر حملہ کیا تو ہم دندان شکن جواب دیں گے. ہم نے سمجھا کہ بڑی عقل کی بات کی ہوگی, لیکن جیسے ہی ہمارے دماغ میں بات آئی, اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر تو آپ کا ہوا, آزاد کشمیر پہ حملہ نہ کرنا. میں اس کو کہنا چاہتا ہوں, اس LOC سے کھڑے ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے غیور عوام تمہارے سودے بازی کو مسترد کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک منصوبہ یہ بھی ہے کہ وادی نیلم, ہٹیاں اور مظفر آباد کو KPK سے ملا کر ہزارہ صوبہ بنا کر ہمیں جو ہے ابتاباد بھیج دیا جائے. کبھی یہ کہتا ہے, کبھی یہ منصوبہ بناتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنا کر ہمارا سپریم کورٹ بھی کھول لیا جائے, ہمارا پبلک سروس کمیشن بھی اٹھا لیا جائے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں, ہاں آزاد کشمیر کے عوام کا نظریہ جو ہے علاقے پاکستان ہے. پاکستان سے رشتہ کیا, پاکستان سے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے قربانی دی ہے. وادی نیلم میں 2700 سے زیادہ لوگوں نے ہندوستانی فائرنگ سے شہادتیں حاصل کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہم صوبہ بننے کو تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ مقبوضہ کشمیر ہمیں آزاد کرا کے دو, ہم پورا کا پورا کشمیر پاکستان کا صوبہ بنائیں گے, لیکن ہم یہ اس ٹوٹے کی آئینی حیثیت کو ختم نہیں ہونے دیں گے. ہمیں کیا تم بیوقوف سمجھتے ہو یہ منوج خان, تمہاری منوسیت نے چینی کو 55 روپے سے 120 روپے تک پہنچایا. تمہاری منوسیت نے گھی کے ڈبے کو 500 روپے سے 1600 روپے تک پہنچایا. تمہاری منحوسیت نے اس ملک میں دال 100 روپے کلو تھا, آج 250 اور 300 روپے کلو. جس کے پاس آج جو میں نعرہ لگاؤں گا, کامران میں لگاؤں گا, آپ جواب دینا. میں لگاؤں گا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, مسلم لیگ ایک نظریہ کا نام ہے. مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے,
پاکستان کے کسی کونے میں تکلیف ہوگی، جس طرح اپنے بچے کی تکلیف میں ماں تڑپتی ہے، اسی طرح مسلم لیگ تڑپتی ہے۔ مسلم لیگ کے نظریے کو آپ نے میں نے مل کر زندہ رکھنا ہے۔ کوئی لوگ کہتے تھے کہ جی شاہ غلام قادر صاحب ادھر چلے گئے تو یہاں جو ہے یہاں آپ کسی اور پارٹی کو دیں۔ لعنت بھیجتا ہوں ایسے منافق، ایسے منافق میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں نے راجہ بشیر صاحب کو میں نے اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے ان کو ریکمینڈ کر کے ان کو ٹکٹ دلایا، اس لیے نہ یہ بکیں گے نہ یہ جھکیں گے اور مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں آخری بات، کیپٹن صاحب یہاں کھڑے ہیں، انہوں نے ذکر بھی کیا، میرے بھائیوں 40 سال پہلے آزاد کشمیر اسمبلی میں ختم نبوت کی قرارداد آئی تھی۔ اس قرارداد کے بعد کسی پارٹی کو جرأت نہیں ہوئی کہ آئین میں ترمیم کر کے آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کر کے یہ مسئلہ قادیانیت کا خاتمہ کر۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سعادت میاں نواز شریف کی قیادت میں بننے والی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کیوں بخشی۔ اور یہ بتاؤں آپ کو، میری زندگی میں میں نے لاکھوں دستخط کیے ہوں گے، 30 سال سے پالیٹکس میں ہوں، 30 سال سے میں اسٹوڈنٹ لیڈر سے، کونسلر سے، اسمبلی تک، حکومت سے اپوزیشن تک ہر کام کیا ہے، لاکھوں دستخط کیے ہوں گے، لیکن جس دن ختم نبوت کے بل پہ جب میں دستخط کر رہا تھا تو میں نے سمجھا کہ میں نے اپنے آخرت میں بخشش کا، شفاعت کا سامان کر لیا، اور میری زندگی کا سب سے قیمتی دستخط وہی تھا جو میں نے ختم نبوت کے بل پہ کیا تھا۔ مجاہد ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج میں شاہ صاحب سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب روز محشر آپ کو بلایا جائے گا کہ کہاں ہے وہ میرا خادم فاروق حیدر اور پوری آزاد کشمیر کی اسمبلی جس نے میرے ناموس پر پیرا دیا، تو قسم خدا کی آپ ہمارا بھی نام لینا، تاجدار ختم نبوت۔ میں کامران بات ابھی میں بات کو ختم کرنے لگا۔ کامران چپ میں جو بات آخری بات کرنا، میری بات سنیں، میری بات سن لیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سعادت پیپلز پارٹی کو نہیں تھی، یہ پی ٹی آئی کو نہیں تھی، اس لیے کہ جس دن ہم یہ قرارداد منظور کر رہے تھے میڈم اس دن پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی نے اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں 36 پچھلی حکومت میں 36 ممبران پیپلز پارٹی کے تھے، وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر لوٹ مار کرنی ہو، اگر ہوائی اسکیمیں لگانی ہو تو پھر پیپلز پارٹی موجود ہے نا۔ پیپلز پارٹی کا کام ہی لوٹ مار کرنا ہے، اور کچھ کرنا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کے دور کا پروجیکٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی پیپلز پارٹی کا یہاں پہ رات کو سفر؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ رات کو سفر نہیں کروں گا، دن کے وقت۔ میں نے 5 سال آپ کی خدمت کی ہے، میں اس 5 سال کی خدمت کے بدلے میں میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس حلقے میں آپ سب اگر آج ہم یہ عہد کر لیں، یہ ہزاروں کے بندے یہاں موجود ہیں، آپ عہد کر لیں کہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار راجہ بشیر کو ووٹ دینا ہے۔ میں دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی والے کدھر دھوم دبا کے، آپ وعدہ کرتے ہو؟
आपको आखिरी बात, मैं आखिरी बात, मेरे भाइयों, मैंने यहाँ ये मैडम 2011 में आप भी तशरीफ लाए थे। 2011 में जूरे में अपना हटमुकाम में हमने जलसा किया। उस जलसे में नवाज शरीफ मेरे कायद ने, मेरे महबूब कायद ने उस वक्त ऐलान किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम आपको मुजफ्फराबाद से तौबत तक एक्सप्रेस वे बनाकर देंगे। आपने देखा कि हमने अपने जिले फंड से वो काम शुरू किया, तौबत तक हमारे रोड का काम जारी है। मैं आप सबको आखिरी बात ये कह के इजाजत लेता हूँ, आज आपकी बहन, आपकी बेटी यहाँ पे तशरीफ लाई है, इसके इज्जत का ख्याल करना, इसका लाज रखना, इसलिए कि जब बहन दरवाजे पे आ जाए, जब बहन बेटी दरवाजे पे आ जाए, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए मुझे आपको कुछ साथियों को पता है, मुझे बहुत कहा गया, मुझे बहुत दोस्तों ने कहा इधर से जरा थोड़ा सा उधर हो जाओ। मुझे कहा गया इधर से उधर हो जाओ। मैंने कहा मैं क्यों उधर से उधर हो जाऊं, मुझे वजह समझा दो, मुझे वो वजह बता दो जो मैं अपना नजरिया छोड़कर, कायदे आज़म का नजरिया छोड़कर, नवाज शरीफ का नजरिया छोड़कर मैं इधर से उधर इन लोटों के साथ जाकर लोटा बन जाऊं। मैं क्यों बनूं? जो लोग आज लोटा बन रहे हैं, जो लोग, मैं इनको कहना चाहता हूं, जो लोग आज लोटा बन रहे हैं ऊपर से नीचे तक, 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, आप सबसे एक एक पैसे का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का हिसाब लूंगा। अल्लाह ने जिंदगी दी, हिसाब लूंगा। बहुत बहुत एक मिनट होल्ड करना। यूथ विंग बड़े सुकून से, ओ भाई यूथ विंग जब मैं इशारा करूं तो नारा लगाना। बड़े काम की बातें मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी करने आई है, उसको गौर से सुनना और पल्ले बन के कार जो लो। मियां जदों आएगा, पूरा जलसा खड़ा होके बताए, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा। और जालमो और दोस्ती थी आई है तो लाग पता गया है, जदों बाबा आएगा तो क्या आएगा? मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा। एक न्याजी की वजह तो पूरी कौम न्याजी को बुरा ना हो, सारे असन आलन हजरत बाबा अब्दुल सत्तार खान न्याजी जड़ा साडा पीर है। सिर्फ एक न्याजी जिसने चाचे से बांग्लादेश में हथियार सटे ते पत्रिये से मकबूजा कश्मीर में साथ छोड़े। मियां जदों आएगा मजा नहीं आता, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा। लगाना चाहता हूँ, हाजी को सुनाना चाहता हूँ, इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मुझे
غلام قادر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی جو کشمیر کی بیٹی ہے، بہادر باپ کی بیٹی ہے، جرأت مند ماں کیا دودھ پیا ہے، کشمیریوں کی اولاد ہے، اس کو آپ خود بلو، اس لیے کہ یہ اس کا گھر بھی ہے اور کرن ویلی اس کا سسرال بھی ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں مادر ملت ثانی نواز شریف کی بیٹی، دختر پاکستان، جرأت والی ماں کی بیٹی جو کھڑی ہوگی اسرائے حاضر کے یزید کے خلاف اور اس کو سمیش کرنے والے خود سمیش ہو گئے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں امید سحر، پاکستان، آزاد کشمیر کا مستقبل، مریم نواز شریف۔ پاکستان کے ہر صوبے سے، پاکستان کے ہر صوبے سے آتی ہے یہ آواز، ہماری لیڈر ہے، تمہاری لیڈر ہے مریم نواز، مریم نواز، ہماری لیڈر ہے، تمہاری لیڈر ہے مریم نواز، مریم نواز۔ چلو ملک بنائے مل کے، چلو ملک سجائے مل کے، جو عہد کیے ہیں تم نے ستم کیا ملک بنانا تھا، جو کے ساتھ نبھائیں مل کے، یہ عہد نبھائیں مل کے، مشکل کھڑی ہو جو سر پہ اس سے لڑ جائیں ہم ڈٹ کے، بہت کرے گی سب پہ راج، اونچی اس کی ہے پرواز، شیروں کی وہ ہے اولاد، مریم نواز، مریم نواز، مریم نواز، ہماری لیڈر ہے، تمہاری لیڈر ہے مریم نواز، مریم نواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، جناب راجہ بشیر صاحب اور نیلم ویلی کے میرے شیر جوانوں، نیلم ویلی کی میری شیرنیوں، آپ سب کو کشمیر کے بیٹوں محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام۔ آپ کو کشمیر کی بیٹی، نیلم کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم۔ میں سٹیج پہ موجود حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے اور نیلم کے عوام کی درمیان سے ہٹ جائیں پلیز۔ یہ جو پولیس والے بھائی کھڑے یہ بھی کائنڈلی نیچے اتر جائیں۔ حالانکہ مجھے اسمیش کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، لیکن یاد رکھو مریم نواز اسمیش کرنے والوں سے نہیں ڈرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ان نیلم کے بھائیوں پر بھروسہ کرتی ہے۔ نواز شریف صاحب کو جب اس دھمکی کا علم ہوا کہ مریم کو اسمیش کر دیں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد باپ ہے، باپ بیٹیوں کے معاملے میں ذرا حساس ہوتے ہیں، تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ گو میں والد کے طور پہ پریشان ہوں، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن کشمیر میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کشمیر میں کیمپین چلانے نہیں آئی، میں کشمیر میں اپنے گھر آئی ہوں۔ یہ جو میری رگوں میں خون ہے نا، یہ خالص کشمیری خون ہے۔ باپ بھی کشمیری،
माँ भी कश्मीरी, दादा दादी नाना नानी चचा सब खालिस कश्मीरी हैं। मेरा आजाद कश्मीर से भी खून का रिश्ता है और मकबूजा कश्मीर से भी खून का रिश्ता है। इसीलिए जब मकबूजा कश्मीर को कश्मीर फरोश इमरान खान भारत की झोली में फेंक कर घर आ गया तो मेरा दिल भी उसी तरह रोया जिस तरह आप लोगों का दिल रोया। अच्छा ये मैं बताऊं, आप कभी नारा लगा रहे थे मियाँ तेरे चाहने वाले नीलम वाले और मरियम तेरे चाहने वाले। मैं ये बताऊं, जितना आप मोहम्मद नवाज शरीफ को और मरियम नवाज शरीफ से प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आपसे प्यार करती है। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, नीलम वैली वालों वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब नवाज शरीफ की क़यादत में हम मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भी जीतेंगे इंशाअल्लाह। वो क्या तराना है, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन इंशाअल्लाह। नीलम वालों के साथ नवाज शरीफ के काफले में हम सब एक दिन मकबूजा कश्मीर की जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। मकबूजा कश्मीर के जख्मों पर भी मरहम रखा जाएगा, उनकी तकलीफें भी एक दिन खत्म होंगी और नवाज शरीफ की निडर और बेबाक क़यादत में खत्म होंगी। सबसे पहले मैं शाबाश देना चाहती हूँ अपने इन शेर जवानों को। मैं अभी वो मुड़ी नहीं थी, मुझे आपके जज्बे की आवाज आना शुरू हो गई थी और फिर मेरी वो जो बहनें बेटियां माएं वहां बैठी हैं और इतनी बड़ी तादाद में बैठी हैं जहां पे लोग अपनी खवातीन को इस तरह से एक्सपोज नहीं करते। मैं आप सबके जज्बे को भी सलाम पेश करती हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार। और ये शाह गुलाम कादिर साहब यहाँ पर खड़े हैं, हमारे दूसरे कैंडिडेट राजा बशीर साहब यहाँ पर खड़े हैं। एक बात मैं जरूर करना चाहती हूँ, शायद आप लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि मैं पहले भी नीलम आई थी 2011 में, जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रहे थे। तो मैं तब सियासत में नहीं थी और मुझे तब जलसों में आने की भी इजाजत नहीं थी। तो ऊपर कोई रेस्ट हाउस है, इसी में नहीं, यहाँ पर भी कहीं पर एक जलसा हुआ था रास्ते में। तो मेरी वालदा तब हयात थी, मेरे बच्चे तब छोटे थे, मेरे साथ थे। तो मियाँ साहब ने कहा आप लोग वो रेस्ट हाउस में इनकी फैमिली के साथ हम रुके और मियाँ साहब ने ये जलसे किए और फिर वापस आ गए। फिर हम किरण वैली गए थे रात को। तो उस वक्त से ये जो आपका खूबसूरत इलाका है ये मेरे दिल में बसा हुआ है। और आज जितनी मोहब्बत आपने मुझ पर निछावर की, जितने जज्बे का मुजाहरा किया, मुझे आपने हमेशा के लिए अपने साथ जोड़ लिया। मैं वादा करती हूँ आपके साथ कि आपके हर दुख में सुख में मैं आपके साथ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह शामिल रहूंगी। अल्लाह करे आप पे कभी कोई दुख ना आए, कोई तकलीफ ना आए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको इमरान खान जैसी बला से महफूज रखे। महंगाई का, लाकानूनियत का और जो वहां पर गवर्नेंस का हाल है, महंगाई का जो हाल है, अवाम जिस तरह पिस रहे हैं, अल्लाह ताला आजाद कश्मीर को उस, मैं क्या कहूँ अब उनके बारे में, अल्लाह ताला उस वबा से जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, अल्लाह ताला आजाद कश्मीर को महफूज रखे। और ये देखो शाह गुलाम कादिर साहब ने ये कहा, इन्होंने अभी मुझे भी बताया कि इमरान खान ने इनको कहा, इनको मैसेज दिया कि मुस्लिम लीग नून छोड़ के तहरीके इंसाफ में आ जाओ।
ہم آپ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. عمران خان آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, لیکن شاباش ہے اس وفا کے پیکر میں شاہ غلام قادر صاحب, آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ عمران خان کو, جو پاکستان کی عوام, مقبوضہ کشمیر کی عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہی, آپ اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان سے محفوظ رکھا, اور وہاں پر بڑی باتیں کرتا ہے. مسلم لیگ نون کے خلاف ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بناتا ہے. ان کے لیڈرز کو چور کہتا ہے, ڈاکو کہتا ہے, لیکن یہ مانتا ہے کہ عوامی نمائندے اگر ہیں تو صرف مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. کسی کو کسی کو کبھی عہدوں کا لالچ دیتا ہے, کبھی پیسے کا لالچ دیتا ہے, کبھی حکومت کا لالچ دیتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں سلام ہے پاکستان مسلم لیگ نون آپ پر, اور سلام ہے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر پر, کہ آپ لوگوں نے جھکنے اور بکنے سے انکار کر دیا. کیا آپ کسی ایسے انسان کے اپنی ہاتھ میں اپنی قسمت دینا چاہتے ہو جو ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا, اور جب ثالثی کے بعد پاکستان واپس آتا ہے تو کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. وہ تو بعد میں پاکستان اور اے جے کے اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو پتا چلا کہ وہ ورلڈ کپ یہ تھا کہ بھارت کو, کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا. کے بعد میں پلیز فلو ٹوٹ جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کشمیر فروش کے حوالے آزاد کشمیر کی قسمت کو تو کرو گے؟ میں نے ہر جگہ میں جہاں پر گئی وہاں میں نے یہ نعرہ سنا, اور میں بھی یہ نعرہ آپ کے ساتھ مل کر لگانا چاہتی ہوں کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا, کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. ایک قائد اعظم نے فرمایا تھا نا کہ مقبوضہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. کون کاٹ کے آیا ہے یہ شہرگ, اس کا نام سنو ذرا. نیازی نہ کہو, عمران خان کہو. تو جو انسان پاکستان کی شہرگ کاٹ کر آ گیا ہے, اب وہ آزاد جموں کشمیر کو بھی پاکستان سے کاٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. انشاءاللہ وعدہ کرتے یہ نہیں ہونے دیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, جو انسان کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ کر کشمیر کو یہ کہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں بہت بے بس ہوں, کیا کبھی ایسے بزدل انسان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دو گے؟ جو انسان بے بسی سے یہ کہے, بے بسی کی تصویر بن کر کہے کہ مودی میرا فون نہیں اٹھاتا, امریکہ مجھے گھاس نہیں ڈالتا, کیا ایسے بے بس انسان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دو گے؟ جیسے میں دو لفظوں میں, چند جملوں میں آپ کو پاکستان کی داستان بھی سنانا چاہتی ہوں. میں پاکستان سے آ رہی ہوں, پاکستان کی داستان سن لو. جس لوڈ شیڈنگ کو نواز شریف نے 3 سال کی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 0 پر لے کر آیا تھا, لوڈ شیڈنگ یاد ہے نا؟ جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تھی تو لوڈ شیڈنگ کتنے گھنٹے تھی؟ 18 گھنٹے, 20 گھنٹے, 22 گھنٹے.
نواز شریف نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی، پاکستان میں آج پھر لوڈ شیڈنگ نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ پاکستان میں آٹا، چینی، ڈیزل، پیٹرول، دوائیاں لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یقین مانو تو آپ چاہتے ہو کہ یہ نالائکی، نااہلی اور مہنگائی اور لا قانونیت کا طوفان جو ہے وہ کوہالہ کے پل سے ادھر آئے؟ نہیں چاہتے نا؟ تو پھر وعدہ کرو میرے ساتھ کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے انشاءاللہ نکلو گے اور شیر پہ مہر لگاؤ گے۔ اور اگر کسی الیکشن چور نے، کسی سلیکشن نے تم سے آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی تو کیا راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ گے؟ کیا دستہ کے عوام کی طرح ان کو گردنوں سے پکڑو گی؟ آپ نے نواز شریف کا بہت ساتھ دیا، اب آپ کے آپ پر بھی وقت آ گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نہیں لگانا، ووٹ کو عزت دلا کے لینی ہے انشاءاللہ۔ وعدہ؟ میرے ساتھ وعدہ کرو اور یہ خواتین بھی وعدہ کریں کہ 25 جولائی کو گھر میں کوئی نہیں بیٹھے گا۔ ہمارے ان دونوں کینڈیڈیٹس کو جتا کے آؤ گے انشاءاللہ اور کشمیر کی ترقی پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیلم ویلی زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد، اور ایک دفعہ میرے ساتھ مل کر نواز شریف۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ کہ جو لوگ ہیں وہ یہی